إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرقان حمید میں اپنے ایمان والے بندوں کو یہ قاعدہ اور یہ اصول سمجھاتے ہیں ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے کافروں کی فرما برداری کی، ان کے ساتھ دوستیاں لگائیں، ان کے ساتھ تعلقات بنائے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں بدلے میں وفا نہیں دیں گے، تمہارے کام نہیں آئیں گے،
وہ تمہیں ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، تو تم جب ایڑیاں پھیر کے واپس آؤ گے تو خسارہ، نقصان، گھاٹا لے کے آؤ گے، فائدہ لے کے نہیں آؤ گے. تو جس دوستی کے اندر وفا نہیں، وہ کیسی دوستی ہوتی ہے؟ تو اس کے مقابلے میں بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ، ایمان والو، تمہارا حقیقی دوست، تمہارا مولا اللہ ہے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور جو اس اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو دنیا آخرت میں رسوا نہیں کرتا. وہ بہترین دوست ہے، بہترین مددگار ہے. وہ اپنی طرف آنے والے انسان کو کبھی خسارے میں، نقصان میں نہیں رکھتا، بلکہ دنیا میں بھی اس کے لیے بھلائیاں ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے بھلائیاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک اصول اللہ تعالی ہمیں سمجھاتے ہیں. اگر آج امت مسلمہ کے لوگ اس اصول کو سمجھ جائیں، قسم ہے اللہ کی، ان کی دنیا آخرت بہتر ہو جائے. جب تک مسلمان ان اصولوں کو سمجھتے رہے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو مضبوط کرتے رہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو عزتوں کے ساتھ سرفراز کیا ہے. کامیابیاں ہمیشہ ان کا مقدر ٹھہری ہیں. اور پھر دنیا ہی نہیں، ان کے اخروی معاملات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان کر دیے. ان کو دنیا میں ہی جنتوں کی بشارتیں سنا دی. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب لوگوں نے اللہ سے منہ موڑا، اللہ کے دین سے انحراف کیا اور اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبتیں، تعلقات، وفائیں نبھانے کی بجائے کافروں کے ساتھ، یہودیوں، عیسائیوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ اپنے تعلقات اور اپنی دوستیاں بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا آخرت میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا. یہ بڑی گہری بات ہے. ہم دنیا کے اندر دنیا کے بندے بن چکے ہیں نا، ہمارے دلوں سے ایمان ختم ہو چکے ہیں. یاد رکھیں، جب تک ایمان بندے کے دل کے اندر زندہ رہتا ہے تو بندہ دنیا کے اندر ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کرتا ہے. اس میں اپنے لیے اچھائی، اپنے لیے برائی، شر کا رستہ، خیر کا رستہ، میرے لیے شر کس میں ہے، میرے لیے خیر کس میں ہے. جب بندے کے دل میں ایمان زندہ ہوتا ہے تو بندے کے لیے خیر اور شر کے اندر فرق کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. وہ آنکھیں بند کر کے لوگوں کا حمایتی نہیں بنتا. وہ حقیقت سے کنارہ کر کے اپنی پارٹی کی محبت کے اندر صرف پارٹی کے گن نہیں گاتا. تو ایمان کے زندہ ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے لیے خیر کے رستے کو اور شر کے رستے کو پہچان لیتا ہے اور پھر خیر کے اوپر چلنے والا بن جاتا ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اللہ کہتے ہیں اگر تم اپنا ایمان ٹھیک کر لو گے، ہم تمہیں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اصل کیا ہے، جعلی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، ہم ساری حقیقتیں تمہیں سمجھا دیں گے بشرطے کہ تم اپنا ایمان ٹھیک کر لو. ایمان ٹھیک ہوتا ہے اللہ کی بات مان کے، ایمان زندہ ہوتا ہے محمد رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آ کے. اور جب بندہ ان دو چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو سب سے پہلی ضرب اس کے ایمان کے اوپر لگتی ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی تبدیلیاں آئیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. پریشانیاں آئیں، ظلم ہو،
جو مرضی ہو جائے دنیا میں، وہ کہتا ہے یار میں تو اپنے گھر ٹھیک ہے نا، مینو کہڑا اگ لگی ہے، تو میں تو اپنے گھر میں اچھا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے ابھی پریشان ہونے کی۔ یہ جتنی باتیں آج مسلمانوں کے منہوں پہ ہے نا، غفلت والی اور جہالت والی، ان سب کے پیچھے آپ کو ریزن یہ نظر آئے گا اگر آپ غور کریں کہ دلوں کے اندر ایمان مردہ ہو چکا ہے۔ اور دیکھ لو آج مسلمان نوجوان کا فیشن چلا جائے، عورت کا کوئی ڈیزائن جس کے اوپر وہ عمل نہیں کر سکی وہ چلا جائے، یا دنیا میں کسی تاجر کا، کسی کاروباری کا کاروبار ٹھپ ہوتا نظر آئے، آپ کو لوگ آنسو بہاتے ہوئے روتے ہوئے نظر آئیں گے، مرنے والے ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں پڑھتے اخباروں میں فلاں علاقے میں فلاں عاشق تھا، اس کی معشوق مانی نہیں، اس نے زہر کی گولیاں کھا لی، فلانے کا کاروبار بند ہو گیا، اس نے اتنا اثر لیا اس کو اٹیک ہو گیا۔ یہ ساری باتیں، یہ معاشرے کے جتنے مسئلے ہیں سب کچھ ہمارے سامنے ہے، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری محبتیں دنیا کے لیے ہیں، ہمارے تعلقات کفار کے ساتھ ہیں، یا ہماری محبتیں اللہ والوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ اور جب ایمان ختم ہو گیا پھر ہم دنیا کے جانے پہ تو روتے ہوئے نظر آتے ہیں، دین چلا جائے، اسلام چلا جائے، ایمان چلا جائے، قسم ہے اللہ کی ہم ایسے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، بندے کا ایمان چلا گیا ہے، نماز چھوٹ گئی ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے یار میری نماز چھوٹ گئی، اس کے دل کے اندر جو ایمان جس کو ہمیشہ زندہ رہنا تھا وہ ہے ہی نہیں، اس کے دل میں رب کی قدر، نبی کی قدر، اسلام کی قدر، قرآن و حدیث کے احکامات کی کوئی قدر وہ ہے ہی نہیں، عمل سے دور، اسلام سے دور، وجہ ایمان مردہ ہے۔ اور ایمان کیوں مردہ ہے؟ کہ مجھے اللہ اور اس کا رسول اچھا ہی نہیں لگتا، مجھے تو کافر پسند ہے، ان کی محبتیں پسند ہیں، ان کے تعلقات، ان کے فیشن ڈیزائن، ان کی تہذیب، کلچر، ثقافت، تمدن، مجھے یہ سب کچھ پسند ہے، اور جب مجھ سے وہ چلا جائے تو میں روتا بھی ہوں اور بڑی محنت بھی کرتا ہوں اس کو پانے کے لیے، لیکن جب ایمان چلا جائے، اسلام چلا جائے تو میرے دل کی وہ کیفیت نہیں ہوتی۔ آؤ محترم بھائیو، اپنے ایمان کو زندہ کریں، اپنے اندر یہ حوصلہ اور جذبہ پیدا کریں کہ میرے لیے سب سے بڑی دولت میرے ایمان کی ہے، اور میں نے اپنے ایمان کا محافظ بننا ہے، میں نے دنیا کے چند کافر لوگوں کے پیچھے لگتے ہوئے اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرنا۔ آئیں اس پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہوں، وقت گزر رہا ہے، دن رات گزر رہے ہیں، عمریں گزر رہی ہیں، ہم ذرا اپنا جائزہ تو لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں ایمان کو لے کے۔ دیکھو نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان کے پہاڑ ہیں، لیکن کبھی کبھار دلوں کے اوپر غفلت کا پردہ آ جاتا ہے۔ خود اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی کبھی میرے دل کے اوپر بھی پردہ آ جاتا ہے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں یہ نہیں کرتا کہ چلو ٹھیک ہے خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، کوئی کوشش نہیں، کوئی محنت نہیں، بس اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیا۔ نہیں، اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ، جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے ویسے ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ جس طرح ایک کپڑا، ایک لباس وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے صحابہ تم کیا کیا کرو؟ فاسألوا اللہ، تم اللہ سے سوال کیا کرو، ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو نیا کر دے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ایمان ہمارے بھی مردہ ہو چکے ہیں۔ ریزن کافروں سے محبت، ان کے طور طریقوں سے پیار، الفت، اور پھر ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری۔
اور دوسری جگہ پہ دوسرے مقابلے پہ ایمان، اللہ، رسول اللہ، اسلام، قرآن، حدیث، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ایمان بوسیدہ ہو گیا۔ کبھی ہم نے اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں اللہ سے ایمان کو مانگا ہے؟ کیسے مانگے ہم سمجھتے ہیں ہم ہے ہی مومن۔ بندہ تب بھی کوئی چیز مانگتا ہے نا جب اس کے پاس نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں ہم ان خوش فہمیوں کے اندر مبتلا ہے کہ ہم سے بڑا نیک کوئی مومن ہے ہی نہیں دنیا میں، لہذا ایمان مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں گڈیاں مانگ لو اللہ کو، پیسہ مانگ لو اللہ سے، جس سے محبت ہے وہ ہم مانگتے ہیں، اور جو مر چکا ہے اس کا اللہ سے سوال ہی نہیں، جبکہ ہمارے نبی ان ہستیوں کو جو ایمان کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اے میرے صحابہ اللہ سے تجدید ایمان کا سوال کیا کرو۔ جب ایمان زندہ ہوگا، کفر سے محبت اور ان سے دوستیاں، ان سے تعلقات، قسم اللہ کی خود بخود نفرت ہو جائے گی ان چیزوں سے جب ایمان کھڑا ہوگا۔ ہم نے اپنے ایمان پہ محنت نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر کیا نحوست ہے کہ کافر ہمارے اوپر جتنا مرضی ظلم کر لیں، پنجابی میں کہتے ہیں تن کے رکھ دیں، ہمیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دیکھ لو فلسطین کے اندر ظلم، اور 30 سالوں سے اسرائیل کا قبضہ، یہودی وہ لوگ جن پر اللہ کی لعنتیں، جن پر اللہ کے غضب ہیں، کردار دیکھو کردار۔ او ہم دنیا میں دوستیاں کرتے ہیں خوبیوں کو دیکھ کے، اوصاف کو دیکھ کے۔ آؤ مسلمانوں اپنا جائزہ لو، آج جن کے ساتھ ہم دوستیاں کرتے ہیں، بڑے تعلقات بناتے ہیں، چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ حکمران ہو، آؤ ذرا جائزہ لو جن سے ہم نے دوستیاں کی، ہمارا قرآن، ہمارا رب ہمیں ان کے حوالے سے کیا آگاہی دیتا ہے قرآن میں۔ اسلام مکمل دین ہے نا، نماز سیکھتے ہیں ہم اسلام سے، روزہ سیکھتے ہیں اسلام سے، حج اور دیگر عبادات ہم اسلام سے سیکھتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے نا سیاست کی، جب باری آتی ہے نیکی اور بدی کے معیار کی، پھر ہم اسلام کو بائی پاس کر دیتے ہیں۔ قسم ہے اللہ کی ہم سے بڑا بھی منافق کوئی نہیں کہ ایک طرف ہم مانتے ہیں کہ اسلام مکمل دین ہے، اور دوسری طرف جب یاریوں دوستیوں کے مسئلے لینے ہوں ہم سمجھتے ہیں اسلام کے اندر تو یہ ہے ہی کوئی نہیں، اسلام تو سختی کرتا ہے۔ یہ منافقت ہمارے اندر، جس کی وجہ سے آج ہم نے اپنے رب سے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ اللہ جن کے ساتھ میرے تعلق ہیں، میری دوستیاں ہیں، یا جن کی طرف ہم بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، ان کا بھی کوئی کریکٹر تو نے قرآن میں بیان کیا ہے یا نہیں؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، قرآن ایک ایک چیز کی وضاحت تبیین اپنے اندر لیے بیٹھا ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں عادتیں پڑی ہوئی ہیں باہر رہنے کی، سونا بھی باہر، سارا دن جاگ کے باہر، کھانا بھی باہر، مسجد کو بائی پاس، مدرسے کو بائی پاس، نہ حدیث پڑھنی، نہ قرآن پڑھنا، نہ تفسیر پڑھنی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا رب ان لوگوں کے حوالے سے جن سے میں دوستیاں لگا کے بیٹھا ہوں کیا سمجھاتا ہے۔ آؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جنہاں نو تساں اپنا یار بنایا ہے نا، میں تمہیں بتاتا ہوں وہ کیسے لوگ ہیں۔ دنیا کے لعنتی لوگ، دنیا کے اللہ کے عذاب اور اس کا غضب لینے والے، دنیا کے بدترین لوگ یہودی، قرآن بیان کر رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان ظالموں کے رستوں پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غصہ نازل ہوا، جو دنیا کے گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے گمراہ لوگ ہیں،
اللہ کہتا ہے یہ لعنتی لوگ ہیں، جب تم نے نماز پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ ہی اسلام اور کفر کا فرق تمہیں سمجھا دے گی۔ اب کافروں نے ہمارے خلاف سازشیں کی، انہوں نے بجائے یہ سوچنے کے کہ ہمیشہ اسلام اور کفر کا مارکا ہوا ہے، انہوں نے ہمیں اس مسئلے میں ڈال دیا جی امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ شیطان اپنا داؤ چلاتا ہے، وہ مسلمان کو ورگلاتا ہے، اس نے اصل مشن سے مسلمان کو توڑا اور اس کھاتے کے اندر ڈال دیا، جبکہ وَلَضَّالِّينَ سورۃ الفاتحہ کا اختتام ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا کے سب سے گمراہ لوگ، غضب لینے والے لوگ، لعنتیں لینے والے لوگ، قرآن کہتا ہے وہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ اور تم نے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے تاکہ تمہارا عقیدہ پکا ہو کہ جس سورت کو میں پڑھ رہا ہوں، ہر رکعت کے اندر پڑھ رہا ہوں قرات سے پہلے، اس سورت میں میرا رب مجھے سمجھا رہا ہے کہ جس اللہ کے سامنے کھڑا ہے وہ رب تیرا خیر خواہ ہے، اس کی دوستی کو نماز کے اندر مانگ، اللہ سے مانگ، اور جو دنیا کے دشمن ہیں، لعنتی لوگ ہیں، غضب شدہ لوگ ہیں، وہ سب کے سب تیرے دشمن ہیں۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے، ہماری نماز ہمیں بتا رہی ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں سے بالکل غافل، کبھی فوکس ہی نہیں کیا، کبھی غور ہی نہیں کیا، آئے اور چپ کر کے ہاتھ باندھے اور جس طرح کوے ٹھونگے مارتے ہیں اس طرح نماز پڑھ کے بھاگ گئے، اور باہر جا کے ہم نے نعرہ لگا دیا جی میں تے 5 وقت دا نمازی ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے کچھ نمازیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو لپیٹ کے بندے کے منہ پہ ماری جاتی ہیں کہ تیری ان نمازوں کا، تیری اس ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اللہ جن کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں، میں بڑے سادہ سے انداز میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں، وقت بھی تھوڑا ہے، چند باتیں ہیں جن سے ہمارے تعلق ہے، جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں، ہمارا رب ان کو قرآن میں کہتا ہے یہ دنیا کے لعنتی لوگ ہیں، ان پہ اللہ کے غصے نازل ہوئے ہیں، ان کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا، انہوں نے اللہ کے مذاق اڑائے ہیں، انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے نمائندوں کو، نبیوں کو قتل کیا ہے۔ اور جس ذات سے، محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم تم ایمان والوں کو بڑی محبت ہے اور بڑے گن گاتے ہو، معاذ اللہ اس محمد کو ختم کرنے کے بھی ان یہودیوں نے پروگرام بنائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان کافروں کی نفرت کی انتہا ہے اسلام کے ساتھ۔ ان کو اسلام پسند ہی نہیں، ان کو تو حسد لے ڈوبے، ان کو تو نفرتیں اور عداوتیں لے ڈوبی، ان کو اسلام کا کوئی عمل بھی پسند نہیں، محمد رسول اللہ کا وجود ان کو پسند ہی نہیں ہے، اور انہوں نے ان باتوں کا اظہار کیا ہے۔ حدیثیں اٹھائیں، حدیثوں میں موجود ہے کہ یہودیوں نے کہا تھا اللہ نے ہمارے خاندان سے نبی نہیں بھیجا، لہذا ہم اللہ کے ساتھ اب اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اٹھاؤ کتابیں، پڑھو سیرت کو، پڑھو صحیح بخاری کو۔ یہودیوں نے کہا اللہ نے ہمارے خاندان سے نبی نہیں بھیجا، لہذا ہمیں اللہ کا یہ فیصلہ منظور نہیں ہے کہ دنیا کی قیادت محمد رسول اللہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ ملحمۃ کتبت علینا، یہ جنگ ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت ان کی جن کو ہم نے اپنا آئیڈیل، اپنا رہنما اور اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے، اور پھر ان کی محبت میں اس قدر آگے۔ اللہ اکبر، آج فلسطین کے اندر یہودی ظلم کر رہے ہیں، اور اتنا ظلم کہ آج مسلمانوں کی عمارتیں، ان کے بچے، قسم اللہ کی تعداد ہی کوئی نہیں کتنے شہید ہو چکے ہیں، نہ بچوں کا پورا خاندان۔ انسان کے پاس کتنی قوت ہے، اس کا جسم خون سے بنا ہوا، جلد سے بنا ہوا، چربی، گوشت، پوست، یہ جسم ہے اس کا، ان معمولی اور حقیر اور ہلکے پھلکے جسموں کے اوپر بم برسا کے انہوں نے پورے غزہ کو، پورے رفح کو تباہ کر دیا ہے۔ جن کے ساتھ ہماری دوستیاں ہیں، بات کو ذرا سمجھنا، جن کے ساتھ ہمارے تعلق ہیں،
جن کے ڈیزائن ہمیں پسند ہیں، جن کو روشن خیال، پڑھا لکھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ ہم سمجھتے ہیں، ان کے کردار کیا ہے کہ وہ ہمارے ہی مسلمان بچوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو تباہ و برباد کر کے انہوں نے رکھ دیا ہے۔ اور اقوام متحدہ کے تحت ہیومن رائٹس ایک ادارہ ہوتا ہے جس کا مطلب انسانیت کی خدمت کرنے والا، ان کے اوپر کوئی سیاست نہیں چلتی، یہ جو ادارہ ہے یہ انسانیت کی خدمت کرنے والا ہے، یہ اپنے طور پر اگر مسلمان ہو، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، انسانیت کی خدمت کے لیے وہ کوئی بھی قدم اٹھائے، ان کو روکا نہیں جائے گا۔ یہ اقوام متحدہ کے تحت چلنے والے ادارے ہیومن رائٹس، ان کے سارے یہ موقف ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے توفیق دی، اور بھی لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے کشتیوں کے ذریعے غزہ کے اندر امداد پہنچانا چاہی، کھانا پہنچانا چاہا، جس کو گلوبل سمود فلوٹیلا کہا جاتا ہے، عالمی لشکر، عالمی قافلہ، مظلوموں کی مدد کا قافلہ، اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آنے والا قافلہ، جس کا کوئی تعلق نہیں کسی سیاست کے ساتھ، کسی جنگ کے ساتھ، نہ کسی اور چیز کے ساتھ، جو صرف ایک جذبہ لیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا ہے، ان کو کھانا پہنچانا ہے۔ اور یہ ان کے قوانین کے اندر بھی پاس شدہ قانون ہے۔ آج دیکھ لو، 2-3 دن پہلے اس قافلے کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کے اندر ہر ملک کی 44 سے اوپر کشتیاں ہیں، اور اس کو قبضہ کر لیا گیا، اس کو بند کر دیا گیا، ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیوں؟ کھلے عام دہشت گردی۔ میں یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں سے محبت ہے، ہمیں ان لوگوں سے پیار ہے۔ یہ مکروہ چہرے والے، گندے دماغوں والے، پلید دلوں والے مسلمانوں پہ ظلم بھی، بم بھی برسائے ہیں، ان کے علاقے بھی تباہ کر دیے ہیں، ان کی نسلوں کو مٹا دیا ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی خوراک پہنچانا چاہتا ہے تو اس قافلے کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ کیا ہمارے مسلمان، کیا ہم جو لوگ مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، کیا ہمارے کردار کے اوپر یہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ کیا ساری زندگی ہم نے اپنی دنیا میں مگن رہنا ہے؟ یہ بات میں نے شروع پہ کی ہے کہ جب بندے کے دل میں ایمان تازہ ہوتا ہے، قسم ہے اللہ کی، وہ اپنے مسلمان بھائی کی حفاظت کے لیے ایٹموں سے بھی لڑ جاتا ہے۔ جب ایمان مر چکا ہوتا ہے، آپ لاکھ حدیثیں سنائیں، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائیں، جن کا ایمان ضمیر ہی مر چکا ہے، اس پہ قرآن و حدیث کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سارے کے سارے جو مسلمان ہیں یہ ایک آدمی کی طرح ہیں، ایک آدمی کی طرح۔ کہیں فرمایا یہ ایک جسم کی مانند ہیں، اور آگے مثال دی، ذرا غور کرنا حدیث پہ، کہا جسم کے کسی ایک حصے پہ تکلیف ہو، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور جسم تکلیف کب محسوس کرتا ہے؟ جب زندہ ہو۔ کیا مردہ کو تکلیف ہوتی ہے؟ جسم تب تکلیف محسوس کرتا ہے جب جسم زندہ ہوتا ہے۔ یہی مثال ہے ہماری۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان زندہ ہوتا، ہم اپنے غزہ کے بھائیوں کی تکلیف کو محسوس کرتے، ان کے درد کو محسوس کرتے، اور پھر اس کے لیے کوئی چارہ بارہ کرتے، کوئی پیسہ دھیلا خرچ کرتے، کوئی جان قربان کرنے کی سوچ رکھتے، کوئی مظلوم کی مدد کے لیے ہم کھڑے ہوتے، ظالموں کو روکنے کے لیے، ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے عالمی لیول کے اوپر ہم آواز اٹھانے والے ہوتے۔ لیکن افسوس ہے مسلمانوں، ہمارے دلوں کے اندر ضمیر اور ایمان مر چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا مسلمان بھائی پریشان ہو، ہمیں تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کا بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ جاؤ، ہم کہتے ہیں ساڈے نالوں بڑا مومن کوئی نہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ چیز اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
کیا ہم میں سے کوئی شخص آج قید ہونا چاہتا ہے؟ کوئی یہ شخص پسند کرتا ہے کہ میرے اوپر ظلم کیا جائے، میرے گھر کو تباہ کر دیا جائے، میری بیوی بیٹی کی میری آنکھوں کے سامنے عزت لوٹ لی جائے؟ قسم اللہ کی کوئی پسند نہیں کرتا۔ غیرت کے مسئلے، لیکن جب ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کے اوپر یہ ظلم کیا جاتا ہے، قسم اللہ کی سارے مسلمانوں کی اللہ ماشاءاللہ غیرت مر چکی ہے، بے غیرت ہو کے ہم جی رہے ہیں آج کے دور میں، کہ گھر تو اس کا چلا ہے، مجھے کیا پرواہ ہے، عزت اس کی لوٹی ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے، ظلم فلسطین کے اندر ہے، میں اپنے ملک کے اندر صحیح صاف ستھرا اچھی حالت کے اندر بیٹھا ہوں، دکان میری چل رہی ہے، اے سی میرا چل رہا ہے، سوٹ میں نے پہنا ہوا ہے، بیوی بیٹی میری بڑی خوشحالی کی زندگی گزار رہی ہے، مجھے کیا پرواہ ہے؟ تجھے نہیں پرواہ، ہم مانتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیرا دل مر چکا ہے، تیرا ایمان مر چکا ہے، اور تجھے پرواہ اس دن ہوگی جب تیرا رب تجھے پکڑے گا گردن سے اور اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، بتا میرا فلانا مسلمان بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا، اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، تو نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ یہ سوال ہونے ہیں قیامت کے دن ہم سے۔ کوئی جاندار آواز ہی نہیں مسلمانوں کی طرف سے، اور ہمارے مولویوں کا طبقہ اللہ معاف کرے جو دنیا کے لیڈر اور قائد بنے پھرتے ہیں، جنہوں نے امت مسلمہ کو اجاگر کرنا تھا۔ حکمران تو لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں نا، ان کی میں بات ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، چھوڑ دیں ان کو، ایک طرف کریں اپنے لوگوں کا جو ہمارے پاس رہتے ہیں، ہمارے گلی محلوں میں رہتے ہیں، ہماری دکانوں پہ آتے ہیں، کیا ہم نے ان کی اصلاح کا کوئی چارہ کیا؟ کوئی اللہ کی قسم ٹینشن ہی نہیں، دکھ ہوتا ہے۔ مولوی حالات اس طرح کے ہیں کہ دنیا پہ ظلم ہے، کافر آ کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں، فوج کے خلاف سازشیں، مسلمانوں کو تباہ کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں جی شان حسن و حسین بیان کی جائے، عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی بیان کی جائے، ابو بکر کی سیرت بیان کی جائے، محمد مصطفیٰ کی سیرت بیان کی جائے۔ نہ ہم نے کوئی کسر چھوڑی، یعنی ایسا ہمیں ٹیک کے یاری لائی ہے یہودیاں عیسائیاں نہ، اور ہمارے علماء نے بھی ثابت کیا اس چیز کو کہ ہمیں نہیں پرواہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہم تو پیسے کے بندے ہیں، تنخواہوں کے بندے ہیں، ہم سے شان صحابہ سن لو، حالات کے اوپر بات ہم سے نہیں ہوتی۔ کوئی عوام کا ہی بندہ ذہن بنائے کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے اٹھو، قربانی پیش کرو، اللہ کے سامنے اپنا ایمان ثابت کرو، اللہ کو دکھاؤ کہ اللہ ٹھیک ہے میں تیرا کمزور بندہ ہوں، اول حال تو ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا؟ ذرا سننا موٹی سی بات، اللہ کے نبی جب مدینہ میں آئے آپ نے باقاعدہ دفعات لکھی تھیں کہ مسلم معاشرے کو کس طرح کھڑا کرنا ہے، اور ان دفعات کے اندر یہ بھی شکیں شامل تھیں کہ جب کسی ایک مسلمان کی عزت کو ہتھیایا جائے گا، سارے اوسی، سارے خزرجی، سارے یثربی کھڑے ہو کے، مہاجرین انصار کھڑے ہو کے ایک مسلمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے نبی نے باقاعدہ شک لکھی تھی، جاؤ رحیق المختوم اٹھا کے دیکھ لو سیرت کی کتاب۔ اسلامی معاشرے میں اسلامی تعاون کا پیمانہ کیا تھا؟ جاؤ سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھو۔ اور ایسا ہی ہوا، جب بھی کسی مسلمان کو کسی کافر نے آنکھیں نکال لیں، سارے کے سارا صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ ہمارے نبی نے حدود اللہ کو نافذ کیا مدینہ کے اندر، اعلان کیا۔ جب قریظہ کی طرف سے، نذیر کی طرف سے، قینقاع کی طرف سے، یہ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، 3 بڑے خاندان تھے جو مدینہ کے اندر آباد تھے، جب انہوں نے محمد الرسول اللہ کو دھوکہ دیا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، سارے کے سارے جزیرۃ العرب سے یہودیوں کو نکال باہر پھینکو۔ اللہ نے قرآن میں آیات اتاری، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، او ایمان والو تمہارے دنیا میں سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء،
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. کہا یہ نہ سمجھو کہ اللہ صرف تمہیں سمجھا رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرے بھی دشمن ہیں، انہوں نے اللہ کے ساتھ لڑے جنگ کیا ہے. او ایمان والو، یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا. قرآن چیخ چیخ کے ہمیں یہ سمجھا رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے نبی کے اسوہ کو چھوڑا. ہمارے نبی کا اسوہ جہاد فی سبیل اللہ. گردنیں کاٹو ان ظالموں کی، ان حرامیوں پلیتوں کی، بدماشوں کی، جو مسلمانوں کی بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں. گردنیں کاٹو ان کی. جہاد فرض ہے تم پر. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. ظلم کی وجہ سے جہاد فرض ہوتے ہیں. انہوں نے ظلم کیا، جہاد لڑو ان سے، نکالو ان کو عرب کی سرزمین سے باہر. اللہ کے نبی نے اس پہ عمل کیا. 27 جنگیں اللہ کے نبی خود حصہ لے رہے ہیں. 80 جنگیں اللہ کے نبی نے صحابہ سے لڑوا کے اپنی امت کو پیغام دیا کہ اگر دنیا کے اندر یہودیوں سے عیسائیوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو جہاد کے عمل میں آؤ، وگرنہ کوئی چھٹکارا نہیں ہے تمہارے لیے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کے ساتھ دوستیاں لگائیں. جن کو ہم نے مارنا تھا، جن کی ہم نے گردنیں کاٹنا تھیں، ہم نے ان کو کہا کہ تسی تے ساڈے پر آؤ. جب ہم نے یہ باتیں کی، یہ اظہار کیے، اللہ نے ایمان کی دولت، محترم بھائیوں، جو بڑی قیمتی، بڑی اچھی دولت تھی، اللہ نے وہ دولت ہی ہم سے چھین لی. ہم غربت کے مارے ہوئے ہیں ایمان کے حوالے سے. ایمان کوئی نہیں دل کے اندر. ایمان جب ہوتا ہے نا، پھر بندہ قدم اٹھاتا ہے. ویسے تو ہم سارے مومن ہیں، سب نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نا، سب مسلمان ہیں، سب مومن ہیں. لیکن یہ جو جذبہ ہوتا ہے، یہ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں پیدا ہوتا یہ جذبہ؟ دل کیوں مردہ ہے؟ ایمان صرف دل کی حد تک کیوں ہے، کردار میں کیوں نہیں؟ یہ اصل چیز سوچنے والی ہے. ایمان بھی نور ہے، روشنی ہے. جب ایمان زندہ ہوتا ہے، پھر بندہ قدم اٹھاتا ہے. پھر وہ نہ اپنی جیب کو دیکھتا ہے، نہ اپنی دنیا کی کسی مجبوری کو دیکھتا ہے. اس کا ایمان اس کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا کہ تیرا دوسرا مسلمان بھائی پریشان ہے. اور ہم نے بادامالیاں کر کے یہودیوں عیسائیوں سے دشمنیاں کرنے کی بجائے دوستیاں کر کے ہم نے اپنے ایمان کو ختم کیا ہے. اللہ نے فرمایا جو بندہ ان کافروں کی اطاعت کرے گا، جب وہ ان کی فرمانبرداری کر کے واپس آئے گا تو نقصان لے کے آئے گا. وہ نقصان کیا ہے کہ ایمان برباد ہو جائے گا. آج جو ہمارے اندر جذبہ نہیں جہاد کا، خرچ کرنے کا، مظلوموں کے کام آنے کا، ظالم کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنے کا، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے ہم نے اپنے ایمان کا امتحان نہیں لیا. ہم نے اپنے ایمان کے اوپر اقدام نہیں کیا، جذبہ ہی اپنے اندر پیدا نہیں کیا، اور صرف 5 وقت کے نمازی بن کے ہم نے سمجھا کہ جنت آئی ساڑی. یہ نور ختم ہوتا ہے. نوجوانوں، بزرگوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں. جب ہمارا نوجوان آئی لو یو، آئی مس یو کے میسج کرتا ہے نا، ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے. جب ہماری بیوی، بیٹی، بچی بے پردہ ہو کے، ننگا منہ کر کے، اپنے جسم کے جو سطر ہیں ان کو واضح کر کے معاشرے میں، بازاروں میں پھرتی ہے، وہ صرف نام کی مسلمان ہوتی ہے، کردار کی مسلمان نہیں ہوتی. اور یہ سارے ڈیزائن ہمیں انہوں نے دیے ہیں، اور انہوں نے ہمارے دلوں سے ہماری ایمانی غیرت کو ختم کیا ہے. صحابہ ایسے نہیں تھے. جنگ یرموک کا واقعہ ہے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں، میں اپنے چچا زاد بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گیا جنگ میں، تو میں نے دیکھا کہ اس کا جسم خون سے لت پت ہے اور اس کے اندر حرکت ہی نہیں ہے، صرف وہ اپنی گردن کو ہلاتا ہے تھوڑا بہت. میں اس کے پاس گیا، میں نے پوچھا کیا چاہیے؟ کہتا مجھے پانی پلاؤ. کہتا اس نے اپنے اس طرح گردن سے اشارہ کیا، مجھے پانی چاہیے. کہتا میں اس کے پاس پانی لے کے گیا، پیالہ ابھی قریب کیا، دور کسی اور زخمی کی کراہنے کی آواز آئی تو وہ مجھے کہتا ہے پہلے اس کو جا کے پانی پلاؤ. کہتا میں پانی لے کے اس زخمی کے پاس گیا. عمر بن عاص کے بھائی ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ
جب پانی ان کے منہ کے قریب کیا، تیسری جگہ سے ایک اور زخمی کی کراہنے کی آواز آئی کہ وہ پانی مانگ رہا ہے۔ کہتا اس نے کہا پہلے اس کو جا کے پانی پلاؤ۔ صحابی کہتے ہیں جب میں وہ پانی کا پیالہ لے کے تیسرے بندے کے پاس گیا، میرے پہنچنے سے پہلے وہ شہید ہو چکا تھا۔ میں اس کو چھوڑ کے واپس ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میرے پہنچنے تک وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ اور جب میں اس پیالے کو اٹھا کے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا جس کے پاس سب سے پہلے گیا تھا، جب اس کے پاس پہنچا پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ ایمان ہے نا صحابہ کا، مر رہے ہیں، روحیں جسم چھوڑ رہی ہیں، خون کے اندر جسم لت پت ہے، اس حالت میں بھی ایمان کتنا تازہ ہے۔ ہر چیز کی قربانی، جان بھی قربان ہو رہی ہے اور جاتے جاتے اپنی خواہشات کو بھی اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ایمان زندہ ہے۔ دنیا میں لوگ آتے ہیں، مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ان کے کردار زندہ رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کروائیں کہ جب ہم دنیا سے مر جائیں، دنیا سے چلے جائیں، ہمارے کردار دنیا کے سامنے زندہ رہیں، ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل بنے، لوگوں کے لیے نمونہ بنے، ان کے لیے مشعل راہ بنے۔ اور یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایمان کے ساتھ۔ تو دوستی کس سے کرنا ہے؟ بل اللہ مولاکم۔ یہ کافروں کا چہرہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے جو آج ظلم کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر اتنا ہمت حوصلہ نہیں کہ ہم کھڑے ہو جائیں ان کے خلاف۔ کیوں؟ اسی تے بندے ہی ہونا دیں۔ ہمیں تو لباس حجامت میں، شکل و صورت میں، چلنے پھرنے میں پسندی وہ ہے۔ ایمان ختم ہو گیا، لیکن اللہ ہماری اصلاح کرتے ہوئے کہتا ہے لوگوں ان کو چھوڑو، بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ دوست ہے اور وہ دوست قربانیاں مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شہید سے کیوں پیار ہے؟ میں ایک آخری بات کر رہا ہوں۔ شہید سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیار ہے۔ کیوں؟ کہ بندے کے ہاں سب سے زیادہ حیثیت اس کے اپنی جان، اپنے جسم کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو شہید سے اس لیے پیار ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے دین کے غلبے کے لیے اپنی سب سے محبوب چیز، اپنی جان، اس کو بھی میرے لیے قربان کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہید سے قبر کے اندر کوئی حساب نہیں ہوگا۔ فرمایا میدان کے اندر اس کا خون، ابھی خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ ساتوں آسمانوں کے پردے پیچھے کر کے شہید کو 100 منزلہ محل اس کا جنت میں دکھا دیتا ہے۔ حشر کا میدان، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر، اللہ تعالیٰ بائیں طرف نظر دوڑائیں گے، سارے مجرم، کافروں کے پجاری، یہودی، لعنتی، چوڑے سارے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ آئے گا، اور جب وہ رب اپنی نظر اپنے عرش کے دائیں جانب گھمائے گا تو دائیں جانب اللہ کے وہ بندے جو گنے اٹھا کے میدانوں کے اندر کافروں کی گردنیں کاٹتے رہے، یہودیوں عیسائیوں کے نظاموں کو مسترد کرتے رہے، غلبہ اسلام کے لیے اپنے خون بہاتے رہے، فرمایا جسموں سے خون نکل رہا ہوگا، پورا میدان محشر اس خون سے نکلنے والی کستوری کی خوشبو کے ساتھ معطر ہوگا۔ جب وہ رب غصے کی حالت میں اپنی نظر گھماتا ہوا دائیں جانب ان مجاہدوں کو دیکھے گا، وہ رب بھی مسکرا پڑے گا۔ جس کو دیکھ کے اللہ مسکرائے اس کے تو بیڑے پار ہے، جنت تو ہے ہی اس کی۔ یہ ایک ریزن ہے عزیز بھائیوں کہ دنیا کے اندر ہم واللہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے ایمان کی قدر اس وقت ہوگی، ہمیں جنتیں اسی صورت مل سکتی ہیں جب دنیا کے اندر ہم اپنی ہر چیز، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی اللہ کے رستے میں قربان کرنے کی تڑپ، سوچ اور جذبہ پیدا نہیں کر لیتے، تب تک قسم ہے اللہ کی فائدہ کوئی نہیں۔ یہی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے، اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے اللہ کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے۔ جب رب سے دوستی ہوگی ایمان پکا ٹھکا ہو جائے گا، اور جب ایمان پکا ہوگا نا پھر ہم دنیا کے اوپر تبصرے نہیں کریں گے۔
آج آپ دیکھ لو سوشل میڈیا کی حالت. ہماری غیبت، ہماری چغلی صرف ایک دو بندوں کے درمیان نہیں بلکہ پوری دنیا ہماری غیبتوں اور چغلیوں کو دیکھتی ہے. حالات بدلتے ہیں نا، حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ نون لیگی اپنا فرمان جاری کرتے ہیں، جو سپورٹر ہیں ان کے فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ اور دیگر جگہوں پہ، اور پی ٹی آئی والے اپنے دماغ نکالتے ہیں. ہر بندہ اپنی اپنی سوچ کو وہاں پہ رگڑا دے رہا ہے. کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا یار جب اسلام مکمل دین ہے تو سیاست بھی تو اسلام میں ہی ہے نا، کوئی اسلام کی سیاست کی بات کر لو. قسم اللہ کی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور یہ جتنے منافق ہیں، قسم اللہ کی میں ان سب کو منافق کہوں گا اور دلیل کے ساتھ کہوں گا. ہمارے نبی کو بھی بڑے مسئلے تھے. جب آپ مدینہ میں آئے تھے نا، یہودی بھی دشمن تھے، عیسائی بھی دشمن تھے، مشرکین مکہ بھی دشمن تھے، اور اندر بیٹھے ہوئے منافق بھی دشمن تھے. 4 قسم کے دشمنوں سے بیک وقت پالا پڑا تھا اس ریاست کا جو سب سے پہلے کلمے کی بنیاد پہ بنائی گئی تھی. آج بھی وہ ریاست جو دوسری ہے کلمے کی بنیاد پہ ہے، آج بھی اس کو بیک وقت 4 دشمنوں کا سامنا ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، ہندوؤں کا، مشرکین کا، اور اندر بیٹھے ہوئے ہمارے کلمہ پڑھنے والے منافقین کا. لیکن ہمارے نبی کا کردار کیا ہے؟ ہمارے نبی نے اندر کے لوگوں کی کبھی ٹینشن لی نہیں تھی. صحابہ کی یہ ذہن سازی کی، یہ جتنے منافق ہمارے اندر بیٹھے ہیں نا، ان کو صرف مسئلہ کوئی نہیں، یہ صرف مفادات کے بھوکے ہیں. آپ جہاد سے آتے تھے، ان کی زبانوں کو بند کر دیتے تھے درہم و دینار دے کے. اور آج جو ہمارے ملک میں اندر رہنے والے منافق ہیں نا، قسم ہے اللہ کی، ان کو صرف سہولتوں کی بھوک ہے. ان کو سڑک اچھی دے دو، گاڑی اچھی دے دو، مہنگائی کم کر دو، انہوں نے ٹس سے مس ہی نہیں ہونا. جانوروں جیسے لوگ ہیں یہ، خواہشات کے پجاری. اللہ کے نبی نے اندر کے لوگوں کو چھوڑا. میں موٹا موٹا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور آپ نے صحابہ کو اصل دشمنوں کے خلاف تیار کیا. جنگ بدر کن سے ہوئی ہے؟ احد کن سے ہوئی ہے؟ مکہ فتح، خندق، احزاب، اس کے بعد صحابہ کا دور، طائف کی جنگیں، حنین کی جنگیں، جنگ قادسیہ، جنگ یرموک، یہ بڑی بڑی جو جنگیں ہیں اصل کفار کے ساتھ لڑی ہیں محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اپنے اندر کے جو لوگ تھے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست سے کام لیتے ہوئے ان کو عقیدہ پڑھایا ہے، ان کو اخلاق پڑھایا ہے، ان کو سیرت پڑھائی ہے کہ شاید کہ ان کے دل کے اندر محمد رسول اللہ کی بات اتر جائے اور یہ منافقانہ حرکتوں کو چھوڑ دیں. آج بھی مسلمانوں یہی ذہن اور سوچ ہے. اپنے اصل دشمن کو پہچانو، اس کے متعلق مکمل آگاہی حاصل کرو. اور آج پہچاننا مشکل نہیں. غزہ میں جتنا ظلم ہو رہا ہے سارے چوڑے کر رہے ہیں، یہ دشمن ہیں ہمارے. ان کے خلاف لڑنے کے لیے جہاد کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ. اگر جہاد کا رستہ تمہیں نہیں مل رہا تو کم از کم اپنے مال سے، اپنے پیسے کے ساتھ ان کی خدمت کر لو، ان کے کام آ جاؤ، ان کا سہارا بن جاؤ، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے حق میں دعائیں کر لو، تاکہ حجت قائم ہو جائے کہ اللہ جہاد کا میدان تو میں جا نہیں سکتا تھا تو میں نے یہاں بیٹھ کے دعائیں کی ہیں، اپنا حصہ ڈال دیا ہے. اور اصل دشمن کو پہچانو. اندر کے جو منافقین ہیں ان کے تبصروں کو دیکھنا چھوڑ دو. اور یہ جتنا سوشل میڈیا ہے اور یہ ہمارے نیوز چینل ہے، قسم ہے اللہ کی، ان سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں. جب اللہ کے نبی جنگوں میں ہوتے تھے نا، منافق پیچھے بیٹھ کے جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے تاکہ اندر کے مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائے اور یہ کہیں جی اللہ کے نبی تو باہر لڑنے گئے ہیں، اپنے ملک میں دیکھ نہیں رہے یہاں پہ کتنا ڈاکہ ہے، چوری ہے، زنا ہے، شراب ہے، یہ ہے، وہ ہے. یہ ہمیشہ اندر کی باتیں کریں گے. آج بھی مسلمان اپنے اصل دشمن کو بات نہیں کرتے. جو جس پارٹی کے پیچھے لگا وہ اس پارٹی کے موقف کو سامنے رکھ رہا ہے، نہیں دیکھتا کہ کلمہ بھی کوئی چیز ہے. دیوبندی، وہابی، شیعہ، بریلوی میرے بھائی ہیں، میں نے ان کو سمجھانا ہے.
توحید کی دعوت دینا ہے، دلیل کے ساتھ سمجھانا ہے، اور میں نے اپنا غصہ، اپنا جذبہ، اپنی جنگ اصل کافروں کے ساتھ لڑنا ہے۔ یہ ذہن سازی ہو ہی نہیں رہی، مولویوں نے بھی کسر نکال دی، اور جب ہم نے یہ اندر کی سیاست نہیں لڑی، ہمارے مسلمان دنیا کے اندر کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں، اور ہمیں اس چیز کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں۔ آج بھی میں آ رہا تھا نا، رستے کے اندر کھلے میدان آتے ہیں، قسم اللہ کی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، ہمارا نوجوان طبقہ ہزاروں کے حساب سے وہاں پہ کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ دن جمعے کا ہے، عبادت کا دن ہے، سید الایام ہے، افضل دن ہے، عید کا دن ہے جو عبادت کے لیے دیا ہے اللہ نے۔ عبادتیں کوئی نہیں، سارا دن کرکٹ کھیلو، شام کو جا کے فیس بک پہ اپنی پارٹی کی حمایت کرتے ہوئے اس کو گالی، اس کو گالی، اس کی غیبت، اس کی چغلی، یہ سارے کام کرو۔ ہمارے مسلمان اندر سے کھوکھلے، ایمان مرے ہوئے، اندر سے مرجھائے ہوئے سب، اور اس موقع کی نزاکت کو کوئی نہیں سمجھ رہا کہ ہم اندر کی سیاست کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کریں، اور ان کا ایک رخ بنائیں کہ تمہارے دشمن اصل کافر ہیں، تم نے ان کے ساتھ لڑنا ہے، تم نے دوستیاں، تعلقات اپنے رب سے رکھنا ہے۔ جو رب کا ہو جاتا ہے، رب اس کو پھر گرنے نہیں دیتا۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، وہ تو بہترین مدد کرنے والا ہے۔ آؤ محترم بھائیو، اپنے ایمان کو سنبھالیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اصل کفار کو پہچانیں۔ آپس کی فرقہ واریت چاہے وہ رنگوں کی بنیاد پہ ہو، نسلوں کی بنیاد پہ ہو، پارٹیوں کی بنیاد پہ ہو، برادریوں کی بنیاد پہ ہو، سب کو اللہ کے لیے قربان کرتے ہوئے، ان کے اوپر چھری چلاتے ہوئے، اپنے اصل دشمن کو سمجھتے ہوئے اس کے خلاف میدان کے اندر کھڑا ہو جائیں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا سبق یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔